خواہش کے پیچھے ہی دوڑتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی کافر بندہ، جب کوئی گنہگار بندہ، کوئی مشرک بندہ جب سفر کیا کرتا تھا، جب وہ سفر کے لیے جاتا، جہاں جاتا کوئی پتھر دیکھتا، کوئی مورتی دیکھتا تو وہاں بیٹھ کے ان کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتا۔ ایک کے سامنے سجدہ کیا، پھر آگے چلا گیا، آگے دیکھا اس سے تھوڑا سا بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، پھر اس کے سامنے جھک گیا۔ اس طرح ہر جگہ جگہ پہ جہاں انہیں پتھر آتا وہاں جھک جاتا اپنی خواہش نفس کے پیچھے، تاکہ مجھے مال مل جائے، مجھے دولت مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ میرے محترم بھائیو، جو اس طرح اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے پاس ایمان نہیں رہتا، پھر دولت تو آ جاتی ہے مگر ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو انسان پیسے کی غرض سے نہ آئے، انسان پیسہ کمانے کی غرض سے اس دنیا میں نہیں آیا، بلکہ انسان مسافر بن کے اس دنیا میں آیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس دنیا میں زندگی ایسی گزارو جس طرح کوئی مسافر بندہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر کوئی مسافر بندہ اسٹیشن پر جا کے یا اڈے پر جا کے بیٹھ جائے، وہاں اپنا محل تیار نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے پتہ نہیں گاڑی کب آ جائے میں سوار ہو جاؤں۔ ہر بندہ مسافر ہے اس دنیا کا۔ اللہ اللہ، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو، اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ یہ عالیشان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہے، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ میرے محترم بھائیو، انسان اس دنیا میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصر میں ایک نوجوان تھا۔ توجہ کرنا ذرا، ہر انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، بلکہ انسان اپنی ضروریات پوری کیا کرے۔ حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں مصر میں ایک نوجوان تھا، بہت خوبصورت تھا نوجوان، جوانی چڑھ رہا تھا، بہت حسین و جمیل تھا، اور اس کی آواز بھی بہت خوبصورت
عادت تھی وہ جوانی میں مسجد میں جا کے 5 وقت اذان دیا کرتا تھا۔ اب تو سپیکر ہے نا، پہلے سپیکر ساؤنڈ نہیں ہوا کرتے تھے، مسجد کی چھت پہ چڑھ پہ وہ اذان دیا کرتا تھا۔ حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں جب وہ مسجد کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا اس کی آواز اتنی پیاری تھی کہ لوگ کھڑے ہو کے اس کی اذان سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک دن ایسا ہوا اس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد جب وہ چھت سے نیچے اترنے لگا، ساتھ ایک حسائیوں کا گھر تھا۔ حسائیوں کے گھر میں جب اس کی نظر پڑی، وہاں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی۔ جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس کا من بدل گیا، اس کا ذہن تبدیل ہو گیا، نیچے اترا، ان کے گھر میں چلا گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ لڑکی باہر آئی، فرمایا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کو نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے ماں باپ سے بات کر لیں۔ وہ ان کے ماں باپ کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا جی میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہم تو حسائی ہیں، آپ مسلمان ہیں، یہ شادی کیسے ہوگی؟ آپ لہذا مسلمانی چھوڑ دے، آپ بھی عیسائی ہو جائیں، پھر میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا۔ لیکن دل میں خواہش تھی نا، خواہش کے پیچھے، خواہش کے بت کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی کلمہ چھوڑ دیتا ہوں، میں عیسائی بن جاتا ہوں۔ اس نے وہ کلمہ چھوڑ دیا، عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اس کی جب شادی کے دن فکس ہو گئے، ڈیٹ طے ہو گئی، حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں ابھی شادی میں کچھ دن باقی تھے، وہ ایک دن اپنے مکان کی چھت پر چڑھا، اس کا پیر سلپ ہو گیا، زمین پر گر کے مر گیا، زمین پر گرا، گرتا ہی مر گیا۔ اب دیکھو نہ ایمان رہا، نہ وہ خواہش پوری ہوئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہی ہم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ اللہ کو بھی چھوڑ دیا، دین بھی چھوڑ دیا، دین بھی گیا، وہ لڑکی بھی نہیں ملی اور گمراہ ہو کے مر گیا۔ میرے بھائی خواہشات کے پیچھے نہ دوڑو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اگر انسان خواہش بھی کرے تو اچھی خواہش کیا کرے، یہ خواہش کرے کہ یا اللہ مجھے حج کرا دے، مجھے اپنے محبوب کا روزہ دکھا دے، یا اللہ میرے دل میں خواہش ہے کہ مجھے اپنا گھر بیت اللہ دکھا دے، اس کی خواہش کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ کڈا سونا اللہ پاک دا دیوارات جنوں سارا جگ ویکھدا اے، او کڈا سونا اللہ پاک دا دیوارات جنوں سارا جگ ویکھدا اے، ساڈا او دے بنا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے۔ دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے، دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے، اللہ دیا رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے، اللہ سانو بھی دکھا دے دوارات تیرا کیڑا مل لگ دائے۔ اللہ اکبر، دل میں خواہش بھی ہو تو مکے مدینے کی ہو، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ میرے محترم بھائیو، جو انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں اپنی ضروریات کا سامان لے کے آتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں، تھوڑی کھجوریں لے لی، کچھ زمزم لے لیا۔ جو اب جاتے ہیں نا آدمی عمرے اور حج کے لیے،
تھوڑا سا پانی لے لیا، تھوڑی کھجوریں لے کے واپس آئے۔ جب ایئرپورٹ پر آئے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چلے جاؤ، اور جو وہاں جا کے اپنی بیوی کے لیے سوٹ لے لیا، اپنے رشتہ داروں کے لیے کپڑے لے لیے، جب وہ زیادہ سارا سامان باندھ لیا، اب جب ایئرپورٹ پر آیا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں جا سکتا، واپس لے جاؤ۔ پھر وہ منتیں کرتا ہے، کسی کو رشوت دیتا ہے، کسی کے پاؤں پکڑتا ہے، یار آگے جانے دو، پریشانی بنتی ہے نا۔ اب جب ضروریات پوری ہو رہی تھی تو آسانی سے جا رہا تھا، جب خواہش آ گئی تو پریشانی بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا دیا۔ ملک شام کا گورنر بن گئے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنر کو چیک کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے دنیا کا مال جمع کرنا شروع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا میں دل لگا کے بیٹھ جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دورے کے لیے گئے ملک شام کے۔ جب وہاں پہنچے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا عبیدہ بن جراح میں نے تیرا محل دیکھنا ہے، میں نے تیرا گھر دیکھنا ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں پیارے عمر جی میرا گھر آپ نے کیوں دیکھنا ہے، آپ یہ ملک کا دورہ کریں، ملک کو دیکھیں حالات کیسے چل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے دل میں آ گیا بھی شاید انہوں نے کوئی مال جمع کیا ہوا ہے، کوئی بڑا سارا محل بنایا ہوا ہے، اس لیے فرمایا کہ میں نے تیرے گھر کا وزٹ کرنا ہے، میں نے دیکھنا ہے تیرا گھر۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے عمر جی آپ نے میرا گھر کیوں دیکھنا ہے، آپ ملک کا وزٹ کریں، میرا گھر نہ دیکھیں، آپ کو وہاں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں کیسا محل بنایا ہوگا جو مجھے دکھانا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مجبور کیا گیا، حضرت عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں جی آؤ پھر ہم آپ کو اپنا محل دکھاتے ہیں۔ آگے آگے حضرت عبیدہ بن جراح جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، وزٹ ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے جب وہ علاقے سے باہر چلے گئے وہاں دیکھا ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے، جھونپڑی سی بنی ہوئی ہے، وہ کانوں کی اوپر اس کے کھجی کے پترے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر داخل ہو گئے، حضرت عمر بھی داخل ہو گئے۔ جب وہاں نظر دوڑائی تو اس میں صرف ایک مصلی پڑا ہوا تھا، صرف ایک مصلی تھا۔ ملک شام کا گورنر ہے، گھر کون سا ہے؟ ایک جھونپڑی، ایک چھپرا سا ہے، اس میں صرف ایک مصلی پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عبیدہ یہ تمہارا بستر کہاں ہے، تمہارا بیڈ کہاں ہے؟ فرمایا پیارے عمر جی یہی میرا بستر ہے، سارا دن میں حکومت کے کام کاج میں رہتا ہوں، جب شام کو آتا ہوں اسی مصلی پر اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہوں، جب نیند آتی ہے تو اسی مصلی پر ہی لیٹ جاتا ہوں۔ فرمایا پھر کھانے کے لیے برتن کہاں ہیں؟ کھانے کے لیے برتن، حضرت عبیدہ بن جراح نے چھت میں ہاتھ ڈالا، ایک لکڑی کا پیالہ ملا اور اس میں سوکھے ہوئے ٹکڑے ڈالے ہوئے تھے۔ فرمایا اس جو ٹکڑے ہیں ان کو پانی میں بھگو کے میں کھا لیتا ہوں اور جو پانی ہوتا ہے اس کو پی لیتا ہوں، یہی میرے برتن ہیں اور یہ میرا سونے کے لیے بستر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور ملک شام کے وہ گورنر ہیں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا پیارے عمر جی ہم نے اس دنیا میں اپنی خواہشات کے لیے نہیں آئے، ہم تو ضروریات کے لیے آئے، یہ ہماری ضروریات یہاں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، بس آخری بات، وقت ختم ہو گیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو پورے علاقے میں غلہ ختم ہو گیا، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ موجود تھا۔ لوگ آتے وہاں سے غلہ لے کے جاتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام آدھی روٹی صبح کھاتے اور آدھی روٹی شام کو کھاتے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا، وزیروں نے پوچھا، اے پیارے یوسف جی، ہمارے پاس تو غلہ موجود ہے مگر آپ اتنی کم روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا کہ جب میں تھوڑا کھاؤں گا مجھے بھوکوں کی احساس کا پتہ چلے گا۔ فرمایا جب میں خود بھوکا ہوں گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا۔ آج کے جو حکمران ہیں ان کے ایک وقت کے کھانا اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے غریب کی شادی گزر جائے، اور وہ خود کھا کے پڑے ہوئے ہیں، ان کو عوام کا نہیں پتہ کیسے بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے پاس بھی کوئی حضرت عمر جیسا حکمران دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔